السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 نمبر آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ظاہر ہے اس میں موسٹلی تو جانور آ جاتے ہیں، جب ذبح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی اجازت دی ہوئی ہے انسانوں کو کہ اپنی خوراک کے لیے ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، جو حلال جانور ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کی اجازت سے انسان ان کو حلال کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، تو اس لیے اللہ کا نام لینا چاہیے، کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اور اس لیے بھی اللہ کا نام لینا چاہیے کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ظاہر ہے جب یہ اس کی ملکیت ہے تو اسی کا نام لینا چاہیے نا، کہ اس کی اجازت سے، اس کی پرمیشن سے انسان ان کو ذبح کرتے ہیں تاکہ اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو کہا یہ گیا اس آیت کے اندر کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب ہے اس کے قوانین کے اوپر اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو تم وہ کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو ہم نے بتایا کہ اس میں موسٹلی جانور آ جاتے ہیں ذبح کرتے ہوئے، کیونکہ پرانے وہ جو دور ہیں ان کے اندر وہ اپنے دیوتاؤں کے نام کی بلی دیتے تھے، قربانی دیتے تھے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کہ یہ نہیں کرنا۔ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے نام کی قربانی دیتے تھے، ان کے نام سے منسوب کرتے تھے، ان کے نام کو پکار کر ان کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور دیوتا یا جن کو وہ خدا مانتے تھے یا اپنا معبود مانتے تھے، تو ان کے نام کے اوپر تم منسوب کر کے یا ان کا نام لے کر جو تم ذبح کرتے ہو، تو وہ تمہارے لیے ان کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ان کے دیوتاؤں کے نام سے منسوب ہے، ان کا نام پکارا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پھر جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے پھر یہ حلال نہیں ہے۔ اور یہ صاف سیدھی سی بات ہے، اس سے دراصل معاشرے کے اندر یہ ایک فرق پیدا کرنا ہے کہ کیونکہ ان چیزوں کے اثرات بہت ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خداؤں کی دین ہے، ہمارے جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، اور یہ ان کے نام کا ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اور ان کے نام کے اوپر ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، یعنی وہ ان کی وجہ سے تمہیں یہ رزق مل رہا ہے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے، اور یہ چیز صرف غیر مسلموں میں نہیں ہے بلکہ ہمارے مسلم میں بھی ہے، اور وہ شرک ہے۔ جیسے اہل تشیع حضرات کے ہاں وہ جانور کے اوپر تو اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جو بھی چیز بانٹتے ہیں کہ یہ عباس کا لنگر ہے، یہ کہتے ہیں نا، یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ یہ اس کی فلاں امام کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے۔ یہ بریلوی حضرات کے ہاں بھی ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ یا شیخ کی نظر ہے، اس کی نظر نیاز ہم کھا رہے ہیں۔ بولتے نہیں یہ چیزیں، درباروں پر بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ان کے نام سے منسوب کر کے وہ تبرکن وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں یا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے یعنی سو کالڈ مسلم ان کے اندر بھی ہیں، کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی فارم میں، شکل میں وہ ہمارے ہاں بھی وہ چلی آ رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آئیڈیالوجیز ہیں، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی آئیڈیالوجی سے ہے۔ اگر انسان کی آئیڈیالوجی شرک پر مبنی ہے تو معاشرے کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم نہیں رہ سکتی۔ اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو کریں گے، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اس کو برا کہیں گے، غلط کہیں گے، اس سے پھر معاشرے میں اختلاف، لڑائی جھگڑا، فساد یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ایک یکسانیت چاہتا ہے آئیڈیالوجی کے اندر، کہ جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہی توحید ہے۔
اگر وہ اللہ کی جو دی ہوئی بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر وہ اکٹھا نہیں ہے، اس کے اوپر اگر وہ ایک نہیں ہے، ڈسپرس ہے، منتشر ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہے، تو اس سے تو معاشرے کے اندر کیوس پیدا ہوتا ہے، انتشار، اور یہ شرک ہے، یہ انتشار شرک ہے، اور اختلاف ہوتا ہے جس کو قرآن عذاب بولتا ہے۔ تو بڑے قابل غور ہیں یہ چیزیں، ان کو ایسے یہ دو جملوں کی آیتیں ہیں، ان کے اندر جو میسج ہے بڑا آفاقی ہے، ان کے اندر جو میسج ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے انسانوں کو۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 118۔ الفاظ ہیں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس حلال چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ۔ جو بھی حلال چیز ہے، یعنی وہ چیز حلال ہو، یہ نہیں کہ حرام چیز کے اوپر جو اللہ نے حرام قرار دی ہو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے تو وہ کھا لینا، یہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو، وہ جانور حلال ہو جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، یا کوئی بھی چیز ہے وہ حلال ہو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے۔ حلال کا مطلب لافل، کہ جس کو اللہ نے لافل قرار دیا ہو کہ ٹھیک ہے یہ تم کھا سکتے ہو۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے طیب۔ حلال تو یہ ہوتا ہے کہ لافلی کوئی چیز کھانا، کوئی جانور، کوئی چیز کھانا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لافل ہے یا ان لافل ہے، وہ قانونی حیثیت اس کے اندر آ جاتی ہے حلال کے اندر، کہ کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ قانونی حیثیت ہوگی۔ اور دوسری حیثیت ہے کہ طیب، کہ وہ چیز پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ پاکیزہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ چیز گلی سڑی نہ ہو، صاف ستھری ہو، اچھی طرح سے سنوار کے دھو کے صفائی کے ساتھ اس کو پکایا جائے، کھایا جائے، تو یہ چیز آ جاتی ہے طیب کے اندر۔ اور اسی کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے طیب کے اندر کہ وہ چیز حفظان صحت کے اصولوں کی روح سے ہو۔ زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کی صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتی ہیں، اگر ان کو کھا لیا جائے تو مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا لیکن وہ مضر ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، مرنگا کے کتنے فوائد ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ اب وہ مرنگا کو کس شکل میں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز سے کھانا ہے، کتنی ڈوز کے ساتھ، کب اور کیسے، کس شکل میں، تو یہ اب طب بتائے گی، میڈیکل سائنس بتائے گی۔ تو اگر آپ غلط طریقے سے کھائیں گے جس سے صحت کو نقصان ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز کھائیں گے جو ہائیجینیکل نہیں ہے، صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہائیجینیکل نہیں ہے، وہ پھر طیب نہیں ہوگی۔ یہ طیب کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، حلال کیا ہوتا ہے اور طیب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دونوں چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ اس چیز پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال چیز ہو، اس میں سے کھانا ہے، اور وہ پھر کیا ہے، حلال ہو اور طیب بھی ہو۔ دوسری جگہ پہ آ رہا ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، حلال کے ساتھ طیب کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کریم دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جب وہ آیات کو ساری کو ملائیں گے نا تو یہ پھر کمپلیٹ اس طرح بنتا ہے حلالن طیبن، کہ وہ لافلی بھی جائز ہو، یعنی اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وہ صاف اور پاکیزہ، صاف ستھری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گندی ہو، یا اس کے ساتھ غلاظت لگی ہو، یا مٹی لگی ہو جس سے جراثیم پھیل جائیں، یا وہ گلی سڑی ہو، یا وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس صورت میں وہ چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی۔ یہ چیز آ گئی حلالن طیبن کے اندر۔
ہم نے دونوں پوائنٹ اس کے واضح کیے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر کیا ہوگا کہ تم وہی چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ گے جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اگر ان کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو تم وہ نہیں کھاؤ گے، اگر تمہارا ایمان ہے تو۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم کھا لو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کا نام اگر پکارا جائے، ان کو کھانا یا نہ کھانا، وہاں پر ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیں، دیکھنا یہ کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ویسے تو وہ دیکھیں ایک چیز ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، آپ نے اس کو کھا لیا، وہ حلال چیز ہی ہے، لیکن غیر اللہ کا نام لیا گیا، بظاہر تو وہ حلال ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کا اندر حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر چاول ہیں، چاول کسی نے پکائے، کوئی بریانی پکائی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی، اپنے جھوٹے خدا کے نام کی، اپنے کسی دیوتا کے نام کی، یا اپنے کسی نبی کے نام کی، یا اپنے کسی اولیاء کے نام کی۔ تو ہر مذہب میں ان کے بزرگان ہوتے ہیں نا، جو ان کی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے نام کی اس نے کوئی چاولوں کی دیگ پکا دی۔ اب فزیکلی وہ چاول تو نہیں حرام نا، وہ تو پاک ہی ہے، وہ تو حلال ہی ہے، لیکن وہاں پر ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، تاکہ تم ان کی کلاس کا حصہ نہ بن جاؤ، تو اس ایمان کے نقطہ نظر سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کا کھانا کھا لیا جنہوں نے غیر اللہ کے نام کے اوپر وہ کھانا تیار کیا اور بانٹا، اگر تم بھی کھا لو گے تو تم بھی پھر اسی گروہ میں یا اسی گروہ کا ایک حصہ نظر آؤ گے۔ اس سے ان کی قوت، پاور یا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، عوام کے اندر ان کی پذیرائی بڑھے گی۔ تو اس چیز کی وجہ سے روکا گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ حلال چیز ہے تو کسی اور کا نام منسوب کرنے سے فزیکلی وہ اندر سے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ وہاں پر ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو پھر اس سے تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تم تو پھر اس گروہ کے لوگ شمار ہو جاؤ گے، اس گروہ کو تقویت دینے والے بن جاؤ گے۔ وہ گروہ اور یا ان کا نظریہ یا ان کا یہ جو عمل ہے غیر اللہ کے نام کے اوپر کھانا پکا کر بانٹنا، تقسیم کرنا، کھلانا، وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے اندر ایک لاجک ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ وہ خود کہتا ہے علیم حکیم، اللہ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، لیکن اس کا جو علم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ ایسے ہی کوئی ہیپیزڈلی کوئی تمہیں حکم نہیں دے دیتا بغیر کسی وجہ کے۔ جو حکم دیتا ہے اس کی ایک ریزننگ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ بے مقصد حکم نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں واضح ہوگی۔ تو چیزوں کو حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ یہ اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام قرار دے دیں، کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر مسلک کے علماء اور مشائخ اور ان کے مفتیوں نے حرام اور حلال کی لسٹیں مقرر کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، تیار کی ہوئی ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، پھر ان کے اوپر ان کی بحثیں، کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بحثیں ختم ہی نہیں ہونی، لڑائی جھگڑا فساد، کیونکہ انہوں نے اللہ کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لیا، اس لیے فساد میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اور چیز یہاں پر بڑی واضح کرنی ضروری ہے، اللہ نے جو بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ واضح طور پر اس نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی ہیں، واضح طور پر۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار چیزیں اللہ نے بنیادی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ بس آپ یہ دیکھیں، یہودیوں نے ان کے علماء اور مشائخ نے، ان کے مفتیان نے
اپنی شریعت بنا کر ان کے شریعت سازوں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کو چیلنج کیا گیا، کہا کہ اللہ کی کتاب لاؤ تورات، اور دکھاؤ کہ کہاں اللہ نے بنیادی چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، یہ جو 4 بتائی ہیں، ان کے علاوہ کون سی چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے، بتاؤ۔ یہ چیلنج تھا، اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ جیوز، یہ جیوز سارے مذاہب کے پائنیئر ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو اجمی اسلام ہے، یہ سارا جیوز سے آ رہا ہے۔ ہم تو بعد میں آئے، ہم سے پہلے یہ جو کرسچین ہیں، ان کے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری جیوز سے آ رہی ہیں مذہب کی۔ سو مچ سو جیوز نے کرسچن بن کے کرسچن کی ہسٹری لکھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور قرآن نے چیلنج دیا، کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ ان کو کوئی سلی دے سکا۔ قرآن کا چیلنج ہے۔ لیکن جیوز نے کرسچن بن کے کرسچن کی ہسٹری لکھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہی ان میں رائج ہے۔ اور ہماری ہسٹری جو طبری نے بیان کی، وہ جیوز سے زیادہ تر اس کا حصہ آ رہا ہے، اسرائیلی روایات سے۔ قرآن کی تفسیریں بھی اسرائیلی روایات کی روح سے، جو جیوز نے گھڑیں، جو واقعات گھڑے کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ اسرائیلی روایات وہی چلی آ رہی ہیں، اسی کی روح سے قرآن کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، جس کو آپ شان نزول بولتے ہیں، وہ اسی کی روح سے تو تفسیر بنتی ہے۔ وہ جو واقعات ہیں تاریخی، وہ جیوز کے ہی تراشے ہوئے ہیں، جیسے کعب الاحبار، پیچھے ہم نے لیکچر میں واضح کیا۔ تو وہی چیزیں آج تفسیروں میں چلی آ رہی ہیں۔ کوئی قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، کسی بھی مسئلہ کی اٹھا لیں، سو مچ سو، اب نام نہیں لینا چاہیے، بڑی بڑی مشہور تفاسیر، بڑی معتبر، ہر ورق کے اوپر وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسرائیلی روایات بیان ہو رہی ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر میں۔ ہر کوئی ورق خالی نہیں ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو اسرائیلی روایات نہ ملتی ہوں۔ کوئی آیت نہیں بچی جو اسرائیلی روایات کی روح سے جس کی تفسیر نہ کی گئی ہو اور اس کے معنی نہ مولڈ کیے گئے ہوں۔ یہ حالت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ اس کی کتاب کے اندر واضح طور پر موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو وہ 4 چیزیں بتائیں کہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، خنزیر کا، اور جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے پکاری جائے یا وہ اس سے منسوب کی جائے، یہ 4 بنیادی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ شروع سے یہی چلی آ رہی ہیں۔ باقی چیزیں انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کھانی ہے یا نہیں کھانی۔ ہر علاقے کے جو جغرافیائی طور پر جتنے بھی خطے ہیں ہمارے، تو ہر جغرافیائی خطے کے اپنے ایک حالات ہیں، جغرافیائی حالات ہیں، جغرافیائی مزاج ہے۔ جغرافیکلی لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ ایشیا کے رہنے والوں کا اور مزاج ہے، اسی طرح بر اعظم یورپ میں رہنے والوں کا اور ایک مزاج ہے۔ پھر ایشیا کے اندر بھی مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، جاپانیوں کے مزاج اور ہیں، چائنیز کے مزاج اور ہیں، انڈینز کے مزاج اور ہیں، ہمارے مزاج اور ہیں۔ ایسے ہی مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، ان کے مزاج کچھ اور ہیں۔ تو جغرافیکلی مختلف لوگوں کے مزاج ہیں نا، اسی مزاج کے اعتبار سے ان کے آب و ہوا کے مطابق ان کے جو کھانے کی ریسیپیز ہیں، ان کی جو کوزین ہے، وہ بھی اسی حساب سے ہے۔ اب نہیں، کراچی کے لوگ، سمندر کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ دھوپ اٹھتی ہے، دھوپ کی وجہ سے یعنی وہ جو بخارات بنتے ہیں، وہاں پہ حبس ہوتی ہے، ان کا ماحول اور ہے۔ وہاں کے لوگ چائے بھی زیادہ پیتے ہیں اپنے آب و ہوا کی وجہ سے، ان کی ضرورت ہے، تو پنجابیوں کی نسبت زیادہ پیتے ہیں چائے۔ اس طرح اور بھی آپ چیزیں، ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اور وہ کلچر ہوتا ہے اس علاقے کے آب و ہوا کے مطابق، جو بھی اس کا آب و ہوا ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی کھانے کی ریسپیز ہوتی ہیں۔ تو ان کے پیش نظر انسان خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی۔ تو بیسک جو 4 حرام چیزیں ہیں وہ اللہ نے بتا دی ہیں۔ آگے کون سی چیز کسی نے کھانی ہے، کسی قوم نے، کسی خطہ کے لوگوں نے کون سی چیز نہیں کھانی، وہ ان کی اپنی پسند ناپسند یا ان کے مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قوم اگر ایک چیز کھا رہی ہے تو آپ کہیں کہ یہ حرام ہے، اگر کوئی مشروم کھا رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ حرام ہے، کوئی سمندری وہ جو جھینگرے ہوتے ہیں ان کو کھا رہا ہے تو وہ کہیں کہ یہ حرام ہے۔ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن آپ ان کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ سی فوڈ جو کھاتے ہیں آپ اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگانے بیٹھ جائیں گے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہوں گی، لیکن انہی کے اختلاف کی وجہ سے معاشرے اور لوگ آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، اتفاق ختم ہو چکا ہے۔ تو قرآن کی یہ جو احکام ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، یہ ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، تو ان کے اوپر آپ جب چلیں گے تو معاشرے کے اندر ایک امن اور سکون کی فضا پیدا ہوگی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔